محمد رسول الله حسبي ربي جل الله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، یعنی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فی کہ اس میں لڑنا کیسا ہے. قل آپ فرما دیں قتال فی کبیر کہ اس میں لڑنا جرم عظیم ہے، بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر بہ اور اللہ کو نہ ماننا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام کو سے بھی روکنا، وإخراج أهله منہ اور نکالنا مسجد احرام کے اہل کو منہ اس سے، اکبر عند اللہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے. والفتنة أکبر من القتل اور فتنہ اللہ کے نزدیک قتل سے بھی بڑا ہے. ولا یزالون اور ہمیشہ ہی رہیں گے، یقاتلونکم یہ لوگ تم سے لڑتے، حتی یردوکم عن دینکم یہاں تک کہ وہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ کر سکیں. ومن یرتد اور جو کوئی پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر اس کی موت آ جائے، وہو کافر اور وہ کافر ہی رہے، فاولئک تو یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، واولئک اصحاب النار اور ایسے لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. استغفر اللہ. یعنی لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ فرما دیجیے کہ اس میں جنگ کرنا، لڑنا جرم عظیم ہے، اور اللہ کے راستے سے ٹوک اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے ان کو اس سے نکالنا اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے، اور فتنہ جو ہے قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور ہمیشہ ہی یہ لوگ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر وہ طاقت رکھیں. اور جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے اور وہ مر جائے اور وہ کافر ہی رہے، تو وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہوئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ ہی لوگ ہیں جہنمی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے 2 ماہ پہلے جمادی الاخری میں 2 ہجری جمادی الاخر میں اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن حجش کی سرکردگی میں 8 یا 12 فرقوں جو سب کے سب مہاجرین تھے، ان کو مدینے سے کافروں کے مقابلے میں جانے کا حکم دیا، اور حضرت عبداللہ بن حجش کو ایک نامہ لکھ کے دیا اور فرمایا کہ جب 2 دن کا سفر طے کر لو تو اس وقت اس خط کو کھولنا اور اپنے ساتھیوں کو سنا دینا اور کسی پر زبردستی نہ کرنا. حضرت عبداللہ بن حجش نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس طرف جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نجد کی طرف جاؤ. چنانچہ حضرت عبداللہ بن حجش وہاں سے روانہ ہوئے اور 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد ایک منزل پر پڑاؤ کیا. وہاں پہ آپ کا نامہ مبارک کھولا گیا تو اس میں یہ مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اپنے رفقا کو لے کر چلے جاؤ یہاں تک کہ جب مقام نخلا پر پہنچو تو قریش کے تجارتی قافلے کا انتظار کرنا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مال تم کو عطا کرے گا، پھر وہ مال تم ہمارے پاس لے کر آ جانا. حضرت عبداللہ بن حجش نے اس حکم نامے کو پڑھا اور پڑھتے ہی کہا سمعا و طاعہ، یعنی سن لیا اور مان لیا. صحابہ کرام کا یہ عمل ہوتا تھا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی طرف سے کوئی حکم سنتے تھے تو فوراً کہتے تھے سمیعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور مانا. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کا مضمون اپنے ساتھیوں کو بھی سنایا اور یہ بھی کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ کسی پر زبردستی نہ کروں. اب جس کو شہادت کا شوق ہو اور رغبت ہو تو وہ میرے ساتھ چلے اور جس کا جی چاہے وہ لوٹ جائے. یہ سن کے سب جو تھے تحمیل ارشاد پر رضامند ہو گئے اور ایک شخص بھی واپس ہونے کے لیے راضی نہ ہوا. کچھ 8 یا 12 افراد تھے. مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان جب مقام نخلا میں جا کر اترے
تو ابھی ٹھہرنے بھی نہ پائے تھے کہ اتنے میں قریش کا قافلہ جو تھا انہیں دکھائی دیا، اور جو طائف کی تجارت کا مال جس میں ان کی چیزیں تھیں، مثلاً زیتون کا تیل، کشمش اور چمڑے وغیرہ ایسی چیزیں لے کر وہ واپس آ رہا تھا، تو مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا۔ اب کفار کے قافلے میں کا ایک قتل ہوا اور 2 کو گرفتار کیا گیا، باقی لوگ بھاگ گئے۔ تو صحابہ کرام نے قیدیوں کو لیا اور لوٹا ہوا سامان اونٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوئے۔ جس وقت انہوں نے قافلے پر حملہ کیا تھا، یہ وہ دن تھا کہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، جمادی الاخر میں ان لوگوں نے پیش رفت کی تھی، اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا تو وہ تاریخ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ اب صحابہ کرام کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ سمجھتے ہوئے انہوں نے ان پر حملہ کیا، مگر چاند جو تھا 29 کا ہو چکا تھا۔ جب ان مجاہدین صحابہ کو اس چیز کا علم ہوا، اور عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ دستور تھا کہ 4 مہینے، جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب جو حرمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے، ان میں لڑنا جو برا سمجھتے تھے، جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اب کافروں کے ہاتھ ایک نقطہ آ گیا مسلمانوں پر طعن کرنے کا، کہ مسلمان جو ہیں یہ تو شہر حرام کی بھی حرمت کا خیال نہیں کرتے۔ اب مسلمانوں کو اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم نے شہر حرام یعنی ماہ رجب میں قتل کر کے تو بڑا گناہ کیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بعض کفار نے قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اعتراضاً یہ بات بھی کی کہ آپ کے صحابہ کرام جو ہیں مسلمان جو ہیں یہ تو حرمت والے مہینے کی بھی حرمت نہیں کرتے۔ تو اس ٹائم یہ آیت نازل ہوئی، تو اس پر یہ جواب دیا گیا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا کیسا ہے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ اس میں لڑنا بڑا جرم ہے، لیکن تم لوگوں نے جو کیا کہ اللہ کے راستے سے روکنا۔ مسلمان مکہ میں جب تھے، اللہ کے دین پہ چلتے تھے، تو ان کو جینا دو بھر کیا ہوا تھا، ان کو وہاں سے اتنا ستایا کہ مسلمان ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو جواب دیا کہ ان حرمت والے مہینے میں لڑنا واقعی بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ یعنی کہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں، مارا جا سکتا ہے۔ تو فتنہ جو ہے قتل سے بھی بڑا ہے، یعنی کہ تم نے اگر اس کے اندر ہتھیار اٹھایا تو ان کے جرم بھی جو تھے چھوٹے نہیں تھے، کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ لوگوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اور حق کو قبول کرنا ان کا جرم ٹھہرا، اور اتنی انہیں سختیاں پہنچائیں کہ وہ مکے سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جو لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، اللہ کی ہستی کا، اس کی صفات کا انکار کرنا، اور مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہونے اور عبادت سے روکنا، یہ بہت بڑے جرائم تھے۔ پھر کفار مکہ نے دین حق کو قبول کرنے والے مسلمانوں پر اس قدر سختیاں ظلم کی کہ بیچارے اپنا مال اسباب سب کچھ گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے لڑنا، حرمت والے مہینوں میں لڑنا تو بڑا گناہ ہی ہے، لیکن ان کے جو جرائم ہیں وہ یہ بھی چھوٹے نہیں، یہ بھی بڑے گناہ ہیں۔ تو اگر اور ان لوگوں کا تو مشن یہی ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ ہمیشہ ہی کافر تو تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے، اگر وہ کر سکیں۔ یعنی کافروں کا تو مشن یہی ہے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور ان کی کوششیں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ تم اپنے دین سے پھر نہیں جاتے۔ گویا اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اگر ان کی طرف سے پہل ہوتی ہے اور تمہارا جو ہے ان سے ایک تو مسلمانوں سے نادانستہ طور پہ یہ بات ہوئی، دوسرے یہ کہ ان کی طرف سے پہل ہو چکی ہوئی تھی، تو مدافعانہ قتال کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ یعنی کہ اگر کافروں کی طرف سے اتنی تکلیفیں پہنچی، اتنی تکلیف پہنچنے کے بعد اپنے دفاع کے لیے لڑنے کا جو ہے ان مہینوں میں بھی، ویسے تو لڑنا حرام ہی ہے، مگر ان دنوں میں بھی مدافعانہ طور پہ لڑنے کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ اور کافروں کی بات بتا دی کہ کافر لوگ ہیں، ان کی تو ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے ہمیشہ ان کی کوشش رہے گی کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر وہ کر سکیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، اور جو کوئی
مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر فیمت، پھر اسے موت آ جائے، وہ کافر، وہ کافر ہی رہے، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ، وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہوئے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں رہنے والے آگ کے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔